اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 118۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام فرماتا، بات کرتا، او تأتینا آیاتن، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی، کذالک، ایسے ہی، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے، مثل قولہم، ان کی سی بات، مطلب جو بات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار نے کہا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، تو یہ بات ان سے پہلے انہوں نے کہی، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، مثل بات ان کی، تشابہت قلوبہم، تشابہت مشابہ ہو گئے، مل گئے، قلوبہم، دل ان کے، یعنی کہ ان کے دل جو ان سے پہلے گزرے اور جو کفار آقا علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات، تحقیق کھول دی ہم نے، واضح کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون، واسطے قوم کے جو یقین رکھتی ہے، جو ایمان رکھتی ہے۔ اور ان پڑھ لوگوں، مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کے ان کے قول کی مثل کہا تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے کھلی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ مشرکین نے کہا اللہ ہمارے ساتھ بات کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں کیوں نہیں کہتا، کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ نبی ہیں اور بے دھڑک اس پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی کھلی نشانی آئے جو ان کی نبوت پر ہمیں قائل کر لے۔ لوگ آج ایسے ہی اولیاء اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں کوئی کھلی کرامت دکھائیں تو پھر ہم ان کو اللہ کا ولی مانیں گے۔ جیسے پاکستان میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں، داتا گنج بخش ہیں، حضرت بہاؤدین ذکریہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ تو ایسے ہی آج جو کہتے ہیں کہ ولی وہ ہو جو ہمیں کوئی کھلی نشانی دکھائے، کوئی کھلا ہمیں کھلی کرامت کو کر کے دکھائے۔ آج لوگ یہ کرتب کوئی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر چاہتے ہیں کہ پھر ہم کسی ولی کی ولایت کے قائل ہوں گے۔ تو یہی بات کفار نے کہی تھی کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، یا ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائے، ایسا کوئی ڈائریکٹ معجزہ دکھائے، تو پھر ہم مانیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ جہاں فرمایا جاتا ہے کہ ان کا ایسا کرنا یا کہنا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی یہود و نصارہ نے یہی کچھ کہا تھا۔ ان کا ایسی باتیں کرنا تلاش حق کے لیے نہیں، بلکہ محض ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ ان کے اور ان سے پہلے کفار کے اس سلسلہ میں دل ایک ساتھ ہو گئے، ورنہ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہم نے واضح اور کھلے دلائل بیان کر دیے ہیں کہ ان کی طرح پہلے یہود نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بے معنی مطالبات کیے تھے۔ ایمان تو ہے اس چیز کا نام کہ اللہ پاک کو دیکھے بغیر ایمان لانا۔ آقا علیہ السلام نے
اور جو پہلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا، اور جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے، بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو دیکھ کے جو ایمان لاتے ہیں تو وہ تو جو اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو طور پہاڑ جو وہ جل کر سیاہ ہو گیا۔ تو اللہ کو دیکھنا تو ناممکن ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی زیارت کی ہے۔ مختلف تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہوگا، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ ان کی طرح پہلے یہود نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بے معنی مطالبات کیے تھے، مثلا کہا ہمیں خدا دکھا دے اور لوگوں کی طرح ہمارا بھی خدا بنا دے، جنگل طیہ میں ایک کھانے پر صبر نہ کرنا وغیرہ۔ ان کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ہزاروں واضح نشانات و دلائل دے دیے، مگر یہ دلائل فائدہ انہیں دیں گے جو حق و انصاف کے متلاشی ہوں گے۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک ہی نشانی کافی نہیں؟ وہ قرآن مقدس کا نزول ہے، جس کا ایک ایک حرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، جس کی مثال پیش کرنے سے ان کے بڑے بڑے گم سم رہ گئے اور مقابلہ میں ایک آیا بھی نہ لا سکے، کیونکہ قرآن نے کھلا چیلنج کیا تھا یہود سے کہ اس جیسی ایک صورت لے آئیں، ایک صورت نہ لا سکیں تو ایک آیت لے آئیں۔ تو وہ کفار 6 ماہ تک اسی معاملے میں سرکردہ رہے، لیکن قرآن پاک جیسی وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے محبوب کفار کے حاسدانہ کردار اور متکبرانہ روش سے پریشان نہ ہوں کہ آپ کے ہزاروں معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ان کا یہ انداز پہلا نہیں، ان سے پہلے لوگ بھی پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ ان کے دل ضد ہٹ درمی میں ایک ساتھ ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس قسم کے بے معنی سوالات کیے تھے جو بنی اسرائیل میں درج ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں درج ہیں۔ ہمارے سامنے پانی کے چشمے بہہ جائیں، کھجوروں انگوروں کے باغ ہو جائیں، پھر نہریں جاری ہو جائیں، ہم پر آسمان گر جائے، فرشتے سامنے آ جائیں، خدا ظاہر ہو، یعنی کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا ظاہر ہو جائے، ایک مرتبہ ہی کتاب آ جائے وغیرہ۔ ان کے یہ مطالبات ایسے نہ تھے جو ہو نہیں سکتے تھے۔ اگر ان کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے، سورج یہ بھائی جو مطالبات پیچھے کیے یہ مشرکین نے بھی کیے آقا علیہ السلام سے، کیونکہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبی سے کیے، اور آقا علیہ السلام سے بھی ایسے ہی مطالبات کیے گئے۔ یہ مطالبات ایسے نہ تھے جو ہو نہیں سکتے تھے۔ اگر ان کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے، سورج لوٹ سکتا ہے، درخت چل سکتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ مطالبات بھی پورے ہو سکتے تھے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ چیزیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے، جیسے سورہ الانفال کے اندر ذکر ہے